ہاں 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 ٹھیک ہے، جیسے میں یہ پوچھ رہا تھا کہیں مل کے دو گے یا اس پہ واٹس ایپ پہ ہی مطلب ارے پہلے تو کیو آر ثابت بھیج دوں کر، تو؟ پھر بات کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ثابت کرے گا اس کے بعد لکھا ہے تو پہلے ثابت تو ہاں کر، ہاں اس کے بعد اچھا بولنا ٹھیک کہاں ہے، کہاں کیسے دے گا نہیں دے گا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں میں ثابت کرتا ہوں الحمدللہ کہ عید نہیں نہیں میلاد ایسے نہیں، النبی دعویٰ پیش کر، دین ہے پہلے کیا؟ دعویٰ پیش کر۔ ہاں وہی ثابت کر رہا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا دین ہے یا نہیں، ہاں لیکن اس دعویٰ سے پہلے دعویٰ مجھے پیش یہ کر، پتا تو ہونا چاہیے کہ جس کے گھر میں فاقے ہیں وہ 10 لاکھ کہاں سے دے گا؟ یعنی تو دعویٰ پیش کرے گا یا نہیں؟ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، دعویٰ پیش کر، چلو بات ٹھیک کر۔ ہے، ہاں میرا دعویٰ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کی آیتیں اور درود شریف پڑھنا یہ سب دین ہے۔ عید میلاد النبی میں اگر یہ کام کر رہے ہو تو عید میلاد النبی کرنا دین ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب آپ اپنا دعویٰ پیش کریں جناب۔ سب سے پہلے اس کی جہالت کو دیکھیے میرے ہوں محترم سامعین، یہ ہوں کہتا ہے کہ درود پڑھنا، ہوں نعت وغیرہ پڑھنا یہ دین ہے۔ ہوں یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ بھی اس کا مبہم ہے۔ یہ مجھے یہ واضح کرے سب سے پہلی بات کہ عید میلاد النبی کی اس کے نظر میں حیثیت کیا ہے؟ عید میلاد النبی ٹھیک ہے منانا اس کے نظر میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے فرض ٹھیک ہے ہے، واجب ہے، مستحب ہے، بدعت حسنہ یہ کیا مانتا ہے، وہ ہے کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلے درجہ متعین کرے، اور بھیا پھر ہو اس تو کے گئی، ہو تو ارے گئی، خاموش میں بیٹھ، کرتا ہوں، سنو ہو گئی۔ خاموش بیٹھ، میں خاموش یہ بیٹھ کہہ جا، رہا میری ہوں، بات کو مکمل ہاں کر لینے دے۔ میں کر رہا ہوں نا، وضاحت میں کر ارے رہا ہوں، تو خاموش رہ۔ سن تو لے یار، پوری بات تو ارے کرنے دے۔ خاموش رہ بھائی، خاموش ارے رہو بھائی۔ پہلے سن تو لے، یہی تیری عادت خراب، سنتا نہیں ارے ہے۔ ارے میں یہ پہلی کہہ بار رہا ہوں، بات ہو ارے رہی ہے، یار سنتا گجب نہیں ہے، جب ہے۔ تجھے بولنے دیتا ہوں تو دعویٰ صحیح سے پیش نہیں کرتا، جب میں ارے بول رہا ہوں جب تو تم بیچ نے میں کہہ بڑبڑ دیا کر رہا ہے۔ ہے تو میں مکمل پیش کر رہا ہوں نا۔ میں تو میری بات تو مکمل کر لینا دے، پھر بولتے رہنا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا چلو ہوں سب ٹھیک سے ہے۔ پہلے واضح کرے گا کہ عید میلاد النبی منانا ہمارے نزدیکی ہے۔ دوسری بات کہ جو ہوں نہیں مناتا ہے، جو اس کا منکر ہے، اس پر ہوں یہ حکم لگائے ہوں گا، ٹھیک ہے؟ ہوں ہوں یہ دو باتیں ہیں، اور تیسری بات یہ کہہ رہا میرا دعویٰ یہ پیش کر رہا، دعوے کے بالمقابل جواب دعویٰ ہوتا نہ کہ دعویٰ ہوتا۔ چلو بولو اب۔ ہوں سب سے پہلی بات، انہوں نے کہا کہ ان نے دعویٰ مبہم پیش کیا، جبکہ میں نے مختصر لفظوں میں پورا دعویٰ پیش کر دیا اپنا، کہ اگر کوئی عید میلاد النبی میں، چونکہ ہر شخص عید میلاد النبی میں نعتیں ہی پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن کی دین کے کام ہے۔ اب سارے لوگ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ عید میلاد النبی میں یہ دین کا کام ہو رہا ہے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا دین ہے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں بچی، 10 لاکھ روپے میرے، ٹھیک۔ اب سنو، اب انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں بھی پیش کرو جو ابھی انہوں نے 4 باتیں یہاں کی، یعنی کہ ہمارے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے۔ بھائی کہہ تو دیا کہ دین ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے، فرض ہے، بدعت حسنہ ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ یہ ساری تخصیصیں انہیں قرآن و حدیث سے اگر میں کہہ دوں کہ دکھاؤ تو یہ مر جائیں گے، دکھا نہیں پائیں گے۔ چلو پھر بھی میں ان پہ رحم کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو ہم مستحب جانتے ہیں، منائیں، اچھا ہے، ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص، اب رہی بات اس کی کہ حکم لگائیں کہ اگر کوئی منکر ہے اس پر کیا حکم لگے گا، اگر کوئی شخص نہیں مناتا ہے، بھئی کوئی حکم اس کی مرضی، منائے تو منائے، نہیں تو نہیں منائے۔ ہاں اگر یہ سوچ کر نہیں مناتا ہے کہ یہ بدعت ہے تو وہ خود بدعتی ہے، اور اگر وہ یہ سوچ کر نہیں مناتا ہے کہ یہ حرام کام ہے تو وہ خود گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ویسے ہی اس کا دل کرتا ہے کہ میں نہیں مناؤں تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں منا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا مکمل دعویٰ، ہم نے حکم بھی لگا دیا، حیثیت بھی بتا دی۔ اب ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ ہم نے دین ثابت کر دیا، کیونکہ قرآن شریف پڑھنے کو، درود شریف پڑھنے کو، اور پھر نعرے لگانے کو یہ دین ہی کہتے ہیں، یہ بھی ہم بھی دین ہی ہے۔ اب اگر انہوں نے اس چیز کو غیر دین ثابت کر دیا تو میری شکست، اور اگر یہ بھی اس چیز کو دین مانتے ہیں تو 10 لاکھ روپے میرے۔ چلیے بھیا اپنا جواب دعویٰ پیش کریے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین کرام، مد مقابل کی جہالت کا عالم یہ کہتا ہے، میں نے پوچھا عید میلاد النبی منانا اس کے نزدیک کیا ہے، تو کہتا ہے نعت پڑھنا، قرآن پڑھنا یہ سب دین کی باتیں ہیں، یہ سب دین کے احکام میں سے ہے، لہٰذا یہ دین ثابت ہوگی۔ یہ اس کی جہالت ہے۔
یہاں اس کو یہ بات کرنی ہے کہ عید میلاد النبی بطور جشن اس دن کو خاص کر کے جو منایا جاتا ہے اس پر اس کو دلیل پیش کرنی ہے، نہ کہ قرآن پڑھنے پر اس کو دلیل پیش کرنی۔ اس دن عبادت تو دین کا کام، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو تو اس کا بھیا مطلب یہ ہوا کہ دلیل ہم نہیں بھی… پیش کر رہا ہوں خاموش خاموش خاموش، جواب بالکل دعویٰ پیش بالکل کرو یار، بالکل، چپ چپ جواب چپ، دعویٰ پیش کرو، جہالت خاموش مت بیٹھ کرو۔ خاموش بیٹھ خاموش بیٹھ۔ اب ہاں، اس اگر دن میرے تو نماز تو سنو ہم بھی پہلے، پڑھتے ہیں عید میلاد النبی اگر کی۔ ارے سنو یار پہلے چپ سنو، رہنا، تو نہیں اگر بات کر ارے سکے گا۔ سن تو لو بھیا، ارے نہیں، سنو سنو، خاموش بیٹھ، تیری بات میں نے میں یہ مکمل کہہ رہا سنی ہوں ہے، تیری اگر بات میرا دعویٰ مکمل سنی ہے، مبہم میری ہے بات تو اس میں مکمل کوئی سن۔ تنقید کر سکتے ہو، اپنا خرافاتیں مت کرو یہاں پہ، نہیں دیکھو، نہیں تو جواب دعویٰ تو پیش کرو۔ نہیں، تو بات نہیں کر سکتا نا، تو اصولی بات ارے نہیں کر سکتا۔ کر سن، رہا ہے، ہم سب سے اصول سے پہلی ہٹ بات گئے۔ اس کی جہالت کا یہ عالم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہوں، نعت پڑھے گا، یہ سب کرے گا، یہ سب دین میں سے، اتنا بڑا جاہل آدمی، جبکہ اللہ اگر اکبر، یہ یہ دین دین نہیں میں ہے۔ سے ہے تو اس دن سننا اچھا میری بات، اللہ، اس دن جو ارے ارے یار سن تو صحیح، بڑبڑ بڑبڑ کر رہا ہے۔ تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ ابھی جو اتنا آ مدعی گیا بیچ ہوتا میں ہے مدعی اپنے تیرے اندر دعوے اتنی کی طاقت دلیل نہیں ہے سن کہ لے، میری مکمل بات تو سن لے۔ جاہل نہیں نہیں، تیری اس پوری لیے کہ نسل کو تو چیلنج ہمارے کر رہا ہوں، تیری پوری نسل کو چیلنج کر رہا سہران ہوں، بھائی ایک منٹ، سہران بھائی، تیری سہران پوری بھائی ایک نسل منٹ، کو چیلنج بول کر بول رہا ہوں۔ بول 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 بول۔ ہاں، اتنا بڑا جاہل آدمی مطلق ہے۔ عید میلاد النبی کے جو دن ہے اس دن نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، دین کے کام تو ہم بھی کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہم بھی عید میلاد النبی منا رہے ہیں؟ نہیں، اس کو یہ ثابت کرنا اچھا ہے نماز کہ مطلب بطور جو یہ جشن کے مناتا ہے، یہ جو کام کرتا ہے خوشی کے دن، اس دن خاص کر کے اس پر اس کو دلیل پیش کرنی ہے، نبی کی پیدائش کے دن پر، ٹھیک ہے؟ یہ بات اس کو واضح کرنی تھی۔ دوسری بات، اس نے کہا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس سے پوچھتا ہوں، مستحب چیز کو ثابت کرنے کے لیے کس دلیل سے وہ عمل مستحب ثابت ہوگا؟ ذرا مستحب کی تعریف بیان کر دیں، ٹھیک ہے، کہ مستحب کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے یا پھر ان کے اکابرین نے بھی یہ دعویٰ کیا، چونکہ مفتی احمد یار خان نعیمی جاء الحق کے اندر اس کو بدعت حسنہ کہتا ہے، تو کیا یہ بدعت حسنہ تصور کرتے ہوئے مستحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اس کی وضاحت کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور کہتا ہے کہ منکر جو ہے وہ اگر بدعت سمجھ کے مانتا تو وہ خود بدعتی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو بدعت سمجھتا ہے اور اس کے بعد بدعت کا یہ حکم لگایا ہے کہ جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوگا؟ بدعتی۔ اب یہ اس فتوے سے اپنے بڑے احمد رضا خان کو بدعتی بنائے گا، اس کے دلیل ہم اگلے بار ہاں، پیش خاموش کریں رہو، گے، ٹھیک ہے؟ اب خاموش رہو۔ سامعین حضرات، سب سے بڑی جہالت، سبھی سے بڑی جہالت آج کے وقت میں وہابی ہے۔ جب تو جاہل نہ ہو وہابی ہو ہی نہیں سکتا، حلف اٹھا سکتا ہوں۔ اب سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ مکمل کر دیا تو کہہ رہے ہیں یار دلیل کو چھوڑو، ابھی تو میں نے دعویٰ پیش کیا ہے، اگر کوئی تنقید تھی تو وہ بتاتے۔ میں نے دعویٰ پیش کیا، جواب دعویٰ پیش کرنا تھا، جواب دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہے نا۔ مستحب کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کرو، جبکہ میں نے مستحب کی تعریف بھی کر دی، اگر کوئی کر لے تو اچھا ہے اور نہ کرے تو کوئی بات نہیں، یہ میں نے مستحب کی تعریف بھی کر دی تھی۔ اور کہہ رہے ہیں میں نے کہا مخالف اگر اسے بدعت سمجھتا ہے، مخالف کے یہاں بدعت کی قسمیں نہیں ہیں، مخالف واحد کوئی بھی بدعت ہو اس کو بدعت ضلالہ ہی سمجھتا ہے، یعنی گمراہی میں لے جانے والی۔ اس کے یہاں جو مخالف ہے، جو وہابی کذاب جھوٹا ہے، اس کے یہاں پر بدعت کی تعریفیں نہیں ہے، وہ ایک ہی بدعت جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے گھر میں تعریف نہیں کری گئی ہے تو پھر وہ کر نہیں سکتے، اس وجہ سے وہ بدعت ضلالہ ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بدعت اگر وہ بدعت سمجھتا ہے تو پھر وہ خود گمراہ ہے، حکم بھی لگا دیا اور تعریف بھی بتا دی، اور اب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بدعت حسنہ لکھا، صحیح لکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بدعت کی تعریف ہے، بدعت حسنہ بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جو اچھی بدعت ہوتی ہے، اچھا کام ہوتا ہے، اور بدعت سیئہ اس کو جو ماشاء برا ہو۔ اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پر کہ میں نے تو اپنا دعویٰ مکمل پیش کر دیا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی میں جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، معاذ اللہ اسے یہ دین سمجھ رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یعنی جب تو انہی چیزوں کو دین نہیں سمجھ رہے ہو کہ قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، نعتیں پڑھنا، ارے تو تم 10 لاکھ روپے دو گے کہاں سے؟ تم تو ضرورت پڑنے پہ یہ بھی کہہ دو گے بھائی قرآن پڑھنا تک دین نہیں ہے، نعت پڑھنے کو، درود پڑھنے کو تم دین کا انکار کر رہے ہو، ابھی کر دیا تھا۔ اب رہی بات، بول رہے ہیں کہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں،
تو بھیا تم نمازیں پڑھتے ہو، جب ہم کرتے ہیں یہ کام تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کا وقت ہے، اس لیے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یعنی درود پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں کوئی 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہو تو 6 ٹائم کی نفل نہیں پڑھ رہے ہو، تم 5 ہی ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہو، وہ بھی پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو واللہ عالم۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں درود پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں دین کا، تو یہ دین ثابت ہوا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی تو اب میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی ہے تو پھر میں بعد نماز ظہر اپنے نبی پر درود پڑھوں گا، تو ظہر کا وقت میں نے خاص کر لیا۔ اب میں نے ظہر کا وقت خاص کر لیا کہ یہ خاص کرنا بدعت ہوگا، وہابیوں کی سب سے بڑی جہالت۔ اب جب میں وہاں درود پڑھوں گا تو یہ خاص کر کے وقت دین کا کام کر رہا ہوں میں، وہابیوں کی جہالت، وہ اسی کو دین روپے دیں گے کہاں سے اور اس کے پاس ہوں گے بھی کہاں سے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر جناب سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اپنا جواب دعویٰ پیش کرو، یہاں سے وہاں مت بھاگو، چلو شروع ہو جاؤ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین کرام، اس کی جہالت کا عالم یہ ہے، اس کو میں نے پوچھا کہ مستحب جو ہے وہ کس دلیل سے ثابت ہوتی ہے، کسی عمل کو مستحب ثابت کرنے کے لیے۔ ارے خاموش رہنا، ارے خاموش رہ، دعویٰ پیش کر، ارے سن، پھر بڑبڑ کر رہا، ابھی جواب دینے دے، پھر جواب دعویٰ ہے، تنقیح ہے، دعویٰ پہ تنقیح کر رہا ہوں، بھاگ مت، تنقیح نہیں ہے، یہ دلیل مانگ رہا ہے۔ خاموش بیٹھ، ایک دم خاموش، ایک دم خاموش۔ خاموش کیوں بیٹھوں؟ اگر تو کہتا ہے کہ اپنا مکمل دعویٰ پیش کر تو میں کروں گا، تو اگر دلیل مانگے گا، اگر تیرے اندر اتنی طاقت و جرأت نہیں ہے کہ میری بات کو سن سکے تو پھر تو کیا بات کرے گا؟ دعویٰ ہوتا ہے، دلیل نہیں ہوتی۔ ہاں تو میری بات کو سن۔ تو دلیل اب میرے محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کی مکمل بات میں نے اس کو ہے، اگر اس نے دلیل مانگی تو پھر اس کو پکڑو۔ ارے خاموش بیٹھ، میں نے مد مقابل کی بات وہ بالکل تسلی کے ساتھ، صبر کے ساتھ سنی، لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میری بات کو مکمل سن سکے۔ جی سامعین، تو اس کی جہالت کا عالم یہ ہے۔ مستحب کی تعریف تو یہ بولا کہ ٹھیک ہے جو کرے ٹھیک ہے، جو نہ کرتا ہو اس پر کوئی حکم نہیں، لیکن میں نے یہ بھی سے پوچھا کہ مستحب کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ کون سی دلیل سے ثابت ہوتی ہے، کسی چیز کو مستحب ثابت کرنا ہے، اس کا جواب اس نے نہیں دیا ہے۔ دوسرا، یہ لمبی چوڑی بات کیا کہ فریق مخالف جو ہے وہ ایک ہی بدعت مانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک بدعت کے اقسام نہیں ہوتے، اور اس نے ابھی آپ نے سنا ریکارڈنگ کے اندر شروع میں اس نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ قرآن سے ثابت ہے، اور ابھی اس نے اپنے اس آڈیو میں ابھی بعد میں اس نے یہ مان لیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو بدعت حسنہ جب بدعت ہی مان چکا ہے، اور بدعت خود اس کے مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہا، بدعت حسنہ وہ چیز ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہوتا، نہ حدیث سے ثابت ہوتا، نہ اس کے کوئی خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، نہ حدیث میں نہیں، اس کے دعوے کے مطابق، کیونکہ بدعت حسنہ کا اقرار کر چکا ہے تو اس کا یہ بات جھوٹ ہو گیا کہ قرآن سے ثابت نہیں۔ اچھا، پھر اس کی جہالت کا عالم یہ دیکھیے، یہ کہتا ہے کہ نعت پڑھنا، درود پڑھنا یہ سب دین نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کی جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری بات کو سمجھ نہیں سکا ہے۔ اگر یہ اس کو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ عید میلاد النبی کو بطور خاص کر کے اس دن کو منانا، جیسے خوشی کے طور پر جو تو مناتا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے، یہ دین ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ قرآن پڑھنا، یہ تو میں نے مثال کیا دی کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جمعے کے دن ہوگا، مان لیجیے عید میلاد النبی، جمعے کے دن ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، تو اس اعتبار سے تو سب منا رہا ہوگا، تو اس کو یہ ثابت کرنا، جیسے فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر کیا لکھا ہے؟ اب قرآن پڑھنا کیا ہے، ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اب فتاوی عالمگیری لکھا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت جمع ہو کر پڑھا جائے تو یہ مکروہ ہے اور یہ بدعت ہے۔ اب قرآن پڑھنا مجھے بتائیے بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، تو یہ جو طریقہ خاص کیا گیا ہے، یہ جو دین خاص کیا گیا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے، کہتا ہے دین ثابت ہو گیا لو، ٹھیک ہے، تو اس کی جہالت یہ ہے۔ اب میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ عید میلاد النبی بطور خاص اس دن کو منانا یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ میرا بات مکمل ہو گئی، آپ شروع کرو۔ واضح کر کون سی بدعت ہے؟ اب دیکھیں یہ کہہ رہا واضح کر، جب اس نے ابھی خود مانا تھا کہ فریق مخالف کے نزدیک کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی لیکن ایک بدعت بار کیا تو ہوتی بھی ہے، اپنے منہ سے اچھی واضح نہیں کرنا، ہوتی، پھر کہہ رہا واضح کر لیں۔ پھر جب ایک واضح چیز کر۔ بالکل واضح ہو گئی جو خود اس نے تسلیم کر لیا، پھر کہہ رہا ہاں واضح کر۔ واضح اور واضح کرنا ہے اس کو، بدعت کیا ہے واضح اور ہو گئے، واضح تو کر خود اس کو۔ مار رہا نا، میں ہمارے نزدیک ساری بدعت ہاں وہی ہوتی، بدعت ضلالہ، تو بات تو یہ ختم۔ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ عید میلاد النبی کرتے ہیں تو وہ سب جہنم میں جانے والے ہیں، سب جہنمی ہیں، ٹھیک ہے؟ بدعت کا ہے بس۔ ہاں پوچھ رہا ہوں تجھ سے۔ ارے بدعت کہا نا، اب جو بدعت کے متعلق حدیث ہے تو فٹ کرتا جا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں بدعت کیوں کروں گا، تو بتائے گا، یعنی تو یہ بدعت تو کہہ میں نے رہا بتا ہے دیا نا کہ یہ بدعت ہے۔ کون سی بدعت، کون سی؟ ابے دیکھو ڈر اب رہا ہے دیکھے یہ سامنے نہیں کر اس کی جہالت دیکھے، ابھی یہ اس ڈر نے گیا خود یہ دیکھو۔ پہلے مانا تھا کہ مد مقابل کے ارے نزدیک سن تو، بدعت کی ایک ہاں چل قسم ٹھیک ہوتی ہے، ہے، ساری بدعتیں میں نے صحیح ہے، کہا پھر پوچھ رہا اب کون سی خاموش بدعت رہ، ہے۔ اب خاموش رہ، اب خاموش رہ۔ ہاں تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک، تو نے کہا کہ یہ خود ہی تسلیم کر رہا تھا کہ مد مقابل کے نزدیک ایک ہی بدعت ہوتی ہے، بدعت دلالہ۔ تو جب میں نے تجھ سے واضح کر کے پوچھا، یعنی بدعت دلالہ یعنی جہنم میں لے جانے والا کام، تو اس کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ تو بولنا کہ ہاں جو عید میلاد ابے النبی بدعت مناتے ہیں وہ ضلالت تو جہنم میں خود جانے والے ہیں جہنم سب۔ میں لے جانے ہے، تو خود نبی فرمان وکل ضلالت فی النار، تو واضح کر دیا، چل بول۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ عید میلاد النبی ہاں جو ہے ہاں اب ان تو کی بول بول مناتے ہیں بول بول، وہ ہاں شروع جہنم کر، میں لے جانے والا کام ہے۔ بول بول بول۔ ہاں تو جیسے کہ مطلب اب بدعت کہتے کسے ہیں وہ ذرا بتا دے، تھوڑا واضح کر دے۔ اسٹارٹ کر، اپنی ٹرن میں جواب دوں گا۔ نہ نہیں میں نہیں تجھی اسٹارٹ سے کر، پوچھ رہا اسٹارٹ ہوں۔ کر سب ارے اسٹارٹ یار کر۔ تنقید لے رہا ہوں۔ نہیں اسٹارٹ کرنا، تو ٹائم ارے طے کر کے میں بات کرنا۔ اسٹارٹ نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں ٹائم طے کر کے بات کر، میں ٹائم طے کر کے بات کرتا ہوں۔ ہاں کہتے ہیں اسی طرح سے ہم پوچھ رہے ہیں ارے تجھے کہ کون آ بدعت گیا رے کسے خبیث، کہتے یہاں ہیں؟ کون بڑبڑ ایک کر رہا ہے منٹ بیچ میں؟ ایک ایک دم سن خاموش، واسط، ایک دم خاموش، ایک آدمی بات کر۔ سن واسط، سن دیکھیں سامعین حضرات، اپنی ٹرن میں انہوں نے بہت سی غلاظتیں بکی۔ سب فتاوی عالمگیریہ پر انہوں نے سب سے بڑا جھوٹ باندھا کہ قل یا ایھا الکافرون جمع ہو کر پڑھنا یہ بدعت ہے، مکروہ ہے۔ یہ نہیں بتایا کس صورت میں، کس وجہ سے، کب، اور ہے بھی یا نہیں۔ انہوں نے یہ فتاوی عالمگیریہ پر جھوٹ باندھا۔ دوسری بات، کہہ رہے ہیں میرے دعوے کو انہوں نے مکمل سنا، اس کے اوپر دلیل مانگ رہے تھے، جب ہم نے ان کو ٹوکا تو اس کے بعد اپنا دعویٰ پیش کیا۔ انہوں نے دعویٰ مبہم پیش کیا ہے۔ میں نے کہا بدعت کی تعریف کرو۔ پہلی بات تو یہ سب کو جہنمی کہنے سے ہی ڈر رہے تھے، بدعت بھی کہہ رہے ہیں۔ بدعت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ گمراہی، جہنم میں لے جانے والا کام، اور اس کو تسلیم کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ ہاں جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر بعد میں جب ہم نے انہیں بار بار ٹوکا تب یہ کھولے، کیونکہ وہاں بھی کھلتا ہی نہیں ہے، وہ چھپا رستم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے عقیدے ایسے ہوتے ہیں وہ وضاحت کر ہی نہیں سکتا، اتنے غلیظ عقیدے ہوتے ہیں۔ اب سامعین حضرات آپ سوچئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے پر قرآن پڑھنے، درود پڑھنے اور نعتیں پڑھنے کو کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو وہ قوم، وہ جماعت، وہ فرقہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ان نے مجھ سے کہا تھا مستحب کی تعریف کر، تو میں نے اس وقت مستحب کی تعریف کی تھی۔ اب چونکہ اس نے اپنا جواب دعویٰ پیش کیا ہے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے بدعت کہا ہے تو بدعت کی ذرا تعریف کرو کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ تو جناب کو چاہیے کہ بدعت کی تعریف کرے۔ باسط بھیا 10 لاکھ روپے تیار رکھو اور بدعت کی تعریف کرو۔ چلو۔ الحمد للہ وحدہ السلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب دیکھیں سامعین، اس جاہل مطلق کو دعویٰ حنفی کا کرتا ہے، لیکن اپنے فقہ حنفی کی معتبر کتابوں سے بالکل جاہل اور کورا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے فتاوی عالمگیری پر جھوٹ باندھ دیا۔ فتاوی عالمگیری کا اسکین بھی موجود ہے میرے پاس، اور میں نے کوئی جھوٹ نہیں باندھا، یہ عبارت بھی میرے سامنے موجود ہے۔ فتاوی عالمگیری میں واضح لکھا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کو جمع، سب لوگ جمع
ہو کر پڑھنا ایک ساتھ یہ مکروہ ہے اور بدعت ہے، یہ لکھا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تھا قرآن پڑھنا کیا تیرے نزدیک غلط کام ہے، مکروہ کام ہے، غلط کام ہے نہیں نا؟ جیسے اس نے کہا کہ بدعت یہ کی جو تعریف نعت کر، بدعت پڑھنا کی عید پھر میلاد جھوٹ النبی، بولا تو نے ارے فتاوی عالمگیری چپ پہ، رہنا بے چپ۔ بدعت عید کی تعریف میلاد کر۔ یہ جیسے کہہ رہا تھا کہ عید میلاد النبی کے دن قرآن پڑھنا، نعت پڑھنا یہ دین میں سے تو نہیں مانتا، تو کیسے اسلام کو مانتا؟ یہ بات کہی تھی نا؟ تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر قرآن پڑھنا تیرے نزدیک دین ہے تو پھر یہاں تمام لوگ جمع ہو کر ایک ساتھ قل یا ایھا الکافرون بول تو کی رہا ہوں، تو تلاوت جھوٹ کرنے باندھ والے رہا کو ہے فتاوی عالمگیری پہ، اب بدعت کی تعریف کر جھوٹ۔ جلدی، ادھر ابھی مت بات، ابھی تو 10 لاکھ روپے نہیں دے گا نا، ابھی تو پھر لعنت تو اللہ علیہ اسکین دینے کیسے پہ جھوٹ بھاگ بول رہے؟ رہا ہے۔ اس کے بدعت کی تعریف کرو۔ خاموش چل کر، ایک کام خاموش کر، کر۔ تو وہ مجھے اسکین دے ابھی اور دیکھیں تو بدعت جھوٹا کی تعریف کر، مکار چل شروع ہو جا۔ فتاوی عالمگیری موجود ہے، جلد نمبر 9 موجود ہے، اس کے اندر نہ واضح نہ نہ، لکھا کیسے اسکین جھوٹ دے بول مجھے، رہا ہے۔ اسکین دے، اسکین اسکین دے، بدعت کی تعریف کر، شروع ہو جا۔ اور پڑھ کے سنا ایک بار، ابھی یہ کہاں بعض سنو لوگ گے؟ عید میلاد ابھی النبی جواب کو دیں گے۔ بدعت کہتے ہیں، ان کی حلق میں ڈنڈا چڑھا دیتے ہیں ہم۔ ایک چل اسکین دے اور بدعت ننگا کی کر تعریف دوں گا، کر، شروع ہو جا۔ ابھی تجھے ننگا کروں گا تیری نسل کو، روک۔ تو ننگا کرے گا، اسکین دو، بدعت کی تعریف کر، چل بدعت کسے کہتے ہیں للہ میرے، کر جلدی۔ جیسا تو نے مستحب کی تعریف پوچھی، مستحب کسے کہتے ہیں، اسی طرح سے ہم تجھے پوچھ رہے بدعت کہتے کہاں ہے کسے تیرا نمبر؟ ہاں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ سعیدی کو بھیج اور دے گا۔ قرآن اور حدیث سے جواب دے گی بدعت کہتے کسے ہے، چوپ کیونکہ چوپ اتنا ایک دم۔ آسان اور باہر نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے سامعین کرام، اب دیکھیں یہ لوگوں کو طاقت نہیں ہے کہ جواب دے سکے، تو بیچ بیچ میں یہ لوگ بولتا ہے۔ بدعت کی تو تعریف جی کر ہاں، بھیا۔ ہم نے یہ کہا، اس کو حوالہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹا مکر خود ثابت ہوئی، فتاوی عالمگیری کا اسکین بھی ہم نے اس کے سامنے بھیج دیا، تو پتہ یہ کہاں چلا بھیجا کہ بے، قرآن کہاں پڑھنا، بھیجا، ارے یار کہاں چپ بھیجا، رہنا، پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنا کہاں خود بھیجا کہہ تو رہا نے؟ بدعت، کیونکہ اس کی جھوٹ شکل کیوں بول بدلی رہا ہے؟ گئی ہے۔ میں نے رک جا، قرآن پڑھنا رک کو جا بدعت پہلے، نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ عید میلاد النبی کو بطور خاص اس دن مجھے جشن کے بھیج دیا، منانا، جیسے اس سے ہمارے خالی بدعت کی فریق تعریف نہیں مخالف کرنا، رضا خانی بریلوی قرآن مناتے سے۔ ہیں، اس کو میں بول ثابت دیتا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خالی بدعت کی تعریف دوسری ہی بات میں نے اس سے یہ بات کہی تھی میرے محترم سامعین، کہ اس نے شروع میں کہا قرآن سے ثابت ہے، دوسرا اس نے بدعت حسنہ مانا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی جال حق کا میں نے حوالہ دیا تو اس نے مانا، اور بدعت حسنہ خود لکھا ہے کہ وہ بدعت جو قرآن اور حدیث سے تو ثابت نہیں لیکن اس کے خلاف بھی نہ ہو، تو خلاف یعنی بدعت حسنہ ماننا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات قرآن سے ثابت نہیں نہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس نے شروع میں جھوٹ بولا تھا کہ قرآن سے ثابت ہے، تو اس کا یہ کہنا بھی جھوٹ ہو گیا، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس جاہل کو یہ پوچھتا ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کی، حالانکہ میں نے بدعت کی تعریف بھی بیان کر دی تھی اپنے دعوے میں، لیکن یہ مقلد جاہل سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ قرآن سے، احادیث سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بات کرنا ثابت نہیں، اور جو چیز ثابت نہ ہو اسے دین سمجھ کر کیا جائے، یہ بدعت کی تعریف بدعت کر، ہے، بدعت ٹھیک کی، ہے، یہ بدعت ہے۔ میں نے اس کو واضح کیا، یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ بتا نہیں رہا تھا، یہ بتا نہیں رہا تھا کہ بدعت اللہ ہر اللہ۔ گمراہی ہوتی، جہنم میں لے جانے والے، ڈر رہا تھا۔ الحمدللہ اس جاہل نے پہلے ہی مان لیا تھا کہ مد مقابل کے نزدیک ایک ہی بدعت ہوتی ہے، ایک ہی بدعت ہوتی، خود مان لیا، پھر پوچھ بھی رہا ہے، اتنا بڑا گھامڑ ہے، اور میں نے پھر وضاحت بھی کر دی تھی۔ اب اس سے میں نے پوچھا کہ مستحب کسی عمل کو ثابت کرنے کے لیے وہ کون سے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو یہ نہیں بتا رہا کہ کسی عمل کو مستحب ثابت کرنے کے لیے کس طرح کے دلائل چاہیے ہوتے ہیں، مجھے بتائے، ٹھیک ہے، اپنے فقہ کے، کیونکہ یہ مد مقابل جو ہے حنفی مقلد بدعت ہے، کی تعریف ٹھیک ہے۔ قرآن اب اور یہ حدیث سے اب کرتے یہ ہیں تمہارا۔ یہ جاہل کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے تعریف بیان کرو، کہاں سے کرو؟ قرآن اور حدیث سے تعریف۔ ہم نے دعویٰ کب کیا کہ ہم تعریفات اور اصطلاحات کو قرآن سے ثابت کرتے یا حدیث سے ثابت کرتے، اس کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ اب ہاں ہم تو یہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا مفتی اگر احمد تو یار قرآن اور خان حدیث سنیں، سے ثابت اور نہیں کر سکتا تو پھر ارے سننا تو اور آئمہ اس کی کا تقلید مفتی کر رہا ہے احمد نا، یار خان نعیمی کہتا ہے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جو تو ہمارے قول بدعت کی امام تعریف سے ثابت قرآن ہوتا ہے، حدیث یعنی سے لے امام کر ابو کے خود حنیفہ بھی سے کر ثابت رہا ہے۔ ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائے گا بحیثیت مقلد ہونے کے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عید میلاد النبی کب منایا ہے، اس کا جواز منایا ہے، یا پھر کوئی ایسے استدلال کر کے انہوں نے اس امام کا اعظم جواز تو کا، ہر روز مناتے تھے جیسے میلاد اس نے النبی۔ دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، یہ دعویٰ اس کا قبول ہوگا، یہ اپنے امام سے ثابت کرے گا۔
اب آگے بولو۔ خاموش رہے۔ امان 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 ایک سیکنڈ امان امان اس نے ہے نا ایک آدمی بات کرے، ایک آدمی ارے گھامڑ کہیں کا بھاگ رہا بھگوڑا سب، نہ کر کے خود بدعت کر رہا ہے۔ ارے بھگوڑا کہیں کا، جاہل ہے مطلق کہیں کا، سنو ایک منٹ، بات خاموش کرنے رہے، کی طاقت ہے نہیں، بات کرنے آتا ہے۔ خاموش رہے۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا، میں نے اس سے کہا بدعت کی تعریف بتا۔ اچھا، ان لوگوں کو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بدعت، یہ کیونکہ ہر چیز پر حکم لگاتے پھرتے ہیں کہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بدعت کی تعریف کیا، بدعت کہتے کس چڑیا کو ہیں، تو یہ لوگ ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، بدعت نہیں بتا پاتے۔ کیونکہ میں یہ دعوے اور گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، حلف بھی اٹھوا لے کوئی، کہ ان کے بڑوں کو نہیں معلوم کہ بدعت کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ اسی لیے میں نے پوچھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ کہتا ہے مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، بدعت حسنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بھائی میں نے تو شروع میں کہا تھا ہمارے یہاں تو بدعت کی اقسام ہے، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ اب بدعت حسنہ اسے کہتے ہیں جو اچھا کام ہو۔ لفظ بدعت حسن ہی سے آدمی سمجھ جائے کہ وہ بدعت جو کہ اچھا کام ہو، یہ نہیں ہے کہ قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، اس کا عمل جو وہ اس میں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے یہاں پر جھوٹ بولا تھا، اس کو میں کلیئر کرتا چلوں کیونکہ پہلے بھول گیا تھا۔ اب دوسری بات، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، جیسا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مستحب کی تعریف بتا، میں نے بتا دی۔ اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے، تو یہ بدعت کی تعریف نہیں بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو نے اپنی ٹرن میں کہا تھا کہ بدعت گمراہی جہنم میں لے لی۔ ارے بھیا وہ تو بدعت سے ہونے والا نقصان ہے کہ جہنم میں آج بدعت کرنے کے بعد جو اسے نقصان ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ تو میں نے وہ بولا تھا۔ یہ کب بتایا تھا کہ بدعت اسے کہتے ہیں، بدعت یہ ہے، یہ کرنے کے بعد آدمی جہنم جائے گا، یہ تم لوگ مانتے ہو۔ جیسے کہ کسی نے کہا کہ نماز کیا ہے، تو میں نے کہا اس سے بھی نماز فرض ہے، وہ بولا نماز کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں بھائی نماز فرض ہے۔ بولا ارے بھائی فرض ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کہتے کسے ہیں؟ تو پھر میں نے اسے بتایا قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قاعدہ آخرہ اولا کرنا، اسے نماز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ تو کہہ رہا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے بدعت۔ ارے بھائی لیکن بدعت کسے کہتے ہیں بابو جی؟ مجھے معلوم ہے تمہارے بڑوں نے بدعت کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیا ہے تم سے کہ جو جہاں کوئی شخص اگر تمہیں کہیں جاتا ہوا مل رہا ہے اس سے کہہ دو ابے تو بدعتی ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے اس سے کہہ دو تو بدعتی ہے، کسی نے قرآن پڑھ دیا ہے تو بدعتی ہے۔ بس بدعت کے لوگوں پہ فتوے لگاتے گھومو بس۔ اور اس سے آگے اگر تم سے کوئی تعریف پوچھ لے بدعت کی کہ بدعت کسے کہتے ہیں تو اسے تعریف کبھی مت بتانا، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ملے گی، ہمیں ہی نہیں پتہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو یہ بدعت، وہ بدعت کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فتاوی عالمگیری پر اس نے جھوٹ بولا کہ جمع ہو کر قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میلاد آتا ہے، ان کی پیدائش مبارک کا دن آتا ہے، تب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ تو میں اس سے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس کو تو یہ دین، اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ دین ہے تو وہ 10 لاکھ روپے گواہ بیٹھے گا، اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے اسی لیے کہہ رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ اب تم ایسے فرقے پہ افسوس کرو کہ جو لوگ قرآن شریف، درود شریف اور نعتیں وغیرہ یا اور بھی دیگر اچھے کام کرنے کو بدعت کہتے ہیں، جہنم میں لے جانے والا کام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں دن کو خاص کر کے۔ ارے بھیا جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وقت خاص کر کے ہی کیا جاتا ہے۔ اب میں پھر ان جناب سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے مختصر وقت میں بدعت کی تعریف بتا دیں، کس کی؟ بد اور ات کی تعریف بتا دیں، جو کہ تمہارے مولویوں نے تمہیں نہیں بتائی ہے۔ جلدی سے شروع ہو جائے، چلیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب میرے محترم سامعین، اس کی جہالت دیکھیے، اس کی دماغی حالت کو دیکھیے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جمع ہو کے قرآن پڑھنا فتاوی عالمگیری میں لکھا کہ بدعت ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کیا کہا اور یہ کیا کہہ رہا، سوچئے کہ اس کی دماغی حالت کہاں پہ۔ میں نے کہا فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے قل یا ایھا الکافرون، محفل جمع کر کے اس طریقے سے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ لکھا ہے اور بدعت ہے۔ ارے چپ چپ چپ، تے نہیں جواب دے گا، خاموش رہے، خاموش، چپ ایک دم خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو۔ ہاں تو اس کا میں نے بولا کہ کیا قرآن پڑھنا، سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنا یہ کوئی برا عمل ہے؟ اگر برا عمل نہیں ہے
تو پھر اس خاص طریقے سے عمل کرنے کو فتاوی عالمگیری والا جو 500 حنفی اکابر علماء کے تصدیقات موجود ہے وہاں لکھا ہے اس کے معتبر فقہ حنفی کے اندر کہ یہ بدعت ہے۔ اب یہ وہی جاہلانہ باتیں کرتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنا بدعت ہوگی یا نعت پڑھنا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہماری بات کو سمجھنے سے ہی عاجز اور جاہل نظر آ رہا ہے۔ ہم نے کہا بطور خاص کر کے اس دن کو یہ کام کرنا، جشن منانا جو تو کر رہا ہے، اس طرح سے تو کہے گا ہم بھی عید میلاد، ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ہم بھی عید میلاد النبی منا رہے تیرے بقول، تو پھر تجھے تو اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے، اتنا بڑا جاہل ہے۔ دوسری بات، اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، کہتا ہے کہ بدعت حسنہ اچھی بدعت کو کہتے ہیں۔ ارے جاہل، میں پوچھ رہا ہوں بدعت حسنہ کی تعریف کیا ہے تیرے بڑوں نے، کیا تعریف کی ہے؟ یعنی وہ عمل جو قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، لیکن وہ خلاف بھی نہ ہو، اسے اچھا سمجھ کے کیا جائے، یہ لکھا ہے۔ یعنی جس بات کی دلیل ہے نہ قرآن سے ثابت ہوتا نہ حدیث سے ثابت ہوتا۔ اور اس جھوٹے مکار نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہے، تو اس کا یہ جھوٹ پکڑا گیا۔ کون سی بات پر قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے؟ ارے بہت دیر سے خاموش بیٹھ، شروع میں اس نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے عید میلاد۔ خاموش بیٹھ۔ ہاں، اب اس سے میں نے پوچھا کہ مستحب، جو کسی عمل کو مستحب ثابت کرنے کے لیے کون سے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ اس کو یہی نہیں معلوم اپنے دعوے، یہ دعویٰ کیا کر رہا، اس کو دعوے کو ثابت کس طرح کیا جائے گا، اس کو یہ نہیں معلوم ہے۔ اچھا، کہتا بدعت کی تعریف نہیں بتایا، بدعت کی تعریف نہیں بتایا۔ الحمدللہ ہم نے اس کو بدعت کی تعریف بتا دی ہے۔ وہ عمل جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، جو ثواب کی نیت سے سمجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ نہ صحابہ کرام سے، خلفاء راشدین سے ثابت نہ ہو، خلفاء راشدین سے ثابت نہ ہو۔ جواب دے رہا ہوں، خاموش رہے، بیچ میں مت بولنا۔ تو اس کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہر بدعت حسنہ بھی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتاب السنہ للمروزی فرماتے کل بدعت ضلالۃ وان رآها الناس حسنہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ اسے بدعت حسنہ تصور کیا جائے۔ تو اس کے دھوکے بازیوں کا جواب یہ ہے۔ اچھا، بدعت کہتا ہے کیا ہے؟ تو اس کے آقا احمد رضا خان بریلوی کیا اصول بیان کرتے ہیں بدعت کے بارے میں، سن لیجئے گا سامعین حضرات۔ فتاوی رضویہ ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 333 ہے۔ لکھتا ہے نو ایجاد بدعت ہے جس کا مکروہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بھیج رہا ہوں، پڑھنے دے، پہلے مکمل کر لینا دے، پھر بڑبڑ کرنا۔ نو ایجاد بدعت ہے۔ ارے یار نہیں سن سکتا، تیرے اندر طاقت نہیں سننے کی۔ کام کر، تو پہلے اسکین بھیج، اس کے بعد میں پڑھ۔ پانچوں پڑھ لوں گا، ابھی 5 اسکین بھیج رہا ہوں میں، جلدی 2 بھیج رہا ہوں، تیری چمڑی ادھیڑتا ہوں۔ تیری چمڑی اب یہ یوٹیوب پر جائیں گے اور خوب ہنسیں گے لوگ بدعت کی یہ سامعین حضرات، تو فتاوی رضویہ ہے جلد نمبر 1 ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 ہے، لکھا نو ایجاد بدعت ہے جس کا مکروہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ و تابعین میں سے کسی دور میں تھا۔ یعنی اس کے مولوی احمد رضا خان کے بقول بدعت وہ کام ہوتا ہے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں وہ دین کا کام ہوتا ہے، نہ تابعین کے دور میں ہوتا ہے۔ یہ اس کے گھر کا حوالے کے اصول سے ثابت ہوا۔ دوسری بات یہ ہے، اسی طریقے سے فتاوی رضویہ ہے، اس کے اندر دوسرا اصول کیا بناتا ہے کہ زمانہ صحابہ کرام میں بحمدہ اللہ ہزارہ بلاد عجم فتح ہوئے، ہزاروں عجمی حاضر ہوئے، مگر کبھی منقول نہیں کہ انہوں نے عرض خطبہ غیر عربی میں پڑھایا ہو، اس میں دوسری زبان کا خلق کیا ہو۔ اچھا، اب اصول کیا بناتا؟ ہر وہ شے جس کا مقتضا پایا جائے اور کوئی معنی بھی موجود نہ ہو، پھر اس کو ترک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے چھوڑا گیا تو کم سے کم یہ عمل مکروہ تو ضرور ہوگا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا
نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین۔ غلام رسول سعیدی شرح صحیح مسلم کے اندر تسلیم کر چکا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی جال حق میں کہتا ہے لم یفعل احد من القرون الثلاثہ وانما حدث بعد۔ قرون ثلاثہ میں نہیں منایا گیا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، بات کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر اس نے مان لیا ہے صحابہ نے نہیں منایا، اور یہ احمد رضا خان کا اصول ہے کہ ہر وہ شے جس کا کوئی منع بھی موجود نہ ہو لیکن وہ کر سکتے تھے نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل کم سے کم مکروہ تو ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی ہو گیا؟ طریقے سے فتاوی رضویہ کی جلد 28 میں احمد رضا خان لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم العدل ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوتا تھا وہی حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتا ہے وہ حق اور باطل کو امتیاز کرتا ہے، اور اس کے بعد جو صحابہ و تابعین میں ہوتا ہے وہ حق اور باطل کو امتیاز کرتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اصول سے یہ مکروہ ثابت ہو گیا، باطل ثابت ہوا، بدعت ثابت ہو رہا ہے۔ ابے ہو گیا؟ جاہل و جامع صغیر کی عبارت ہے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نہیں ہے، سارا جاہل تھا۔ اب سنو سیران بھائی، اب سنو مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے بات سامعین حضرات، یہ کون ہے؟ وہابی، WHABE وہابی، ٹھیک ہے۔ اور یہ عبارتیں کن کی پڑھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو پتہ چلا کہ جب میں نے اس سے کہا کہ بدعت کی تعریف کر بیٹا، تو اس نے کیا کام کرا؟ کیونکہ میں نے آپ سے دیکھو ہم جو بھی بولتے ہیں الحمدللہ ڈنگے کی چوٹ پر بولتے ہیں، دلیل کے ساتھ بولتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کسی کتاب میں یا کسی بولتے ہوئے مائک پہ کسی جاہل عالم نے آج تک بدعت کی تعریف کی ہی نہیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اور مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت پڑ گئی اور ان کا سہارا لینے بھاگا۔ جب تم لوگ ان کا ہی سہارا لینے بھاگ جاتے ہو تو ان کی اتباع تو نہیں کر لیتے بے، تو پھر تم لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے، یہاں بہت ہنسنے کی بات ہے کہ یہ لوگ اب بدعت کی تعریف کیونکہ ان کے گھر میں کی نہیں گئی ہے اور انہیں بتائی نہیں گئی ہے بدعت کسے کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی طرف بھاگے۔ اب دوسری بات سنو، اب یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت جو پیش کر رہا ہے اسے بھی توڑ مڑوڑ کے کر رہا ہے، اور غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے پہلے جو بات پیش کی تھی، اب جو اس نے بات کی ہے کہ اس کا عمل ثابت ہی نہ ہو، یہ اس نے غلط پیش کی ہے، اور بدعت کی تعریف وہ بھی نہیں ہے جو اس نے ان حوالوں سے کر کے بتائی ہے، کیونکہ یہ اپنا اس میں گھسیڑ رہا ہے عقل جو کہ اس کے پاس ہے نہیں، وہ گھسیڑ رہا ہے جو کہ اس کے اندر ہے نہیں۔ سب سے پہلی بات بدعت حسنہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ہمارے دیگر جو بھی اکابر ہیں، سب کے نزدیک بدعت سیاح اور بدعت حسنہ یہ دو کیٹیگری ہوتی ہیں، اور بدعت سیاح وہ کیا ہوتی ہے اور بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری بدعت۔ بدعت حسنہ جو ہوتی ہے اس کی اصل موجود ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی اصل تو موجود ہے لیکن طریقہ نیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ضرورت پڑ گئی ہمارے اکابروں کی بدعت کی تعریف لینے کی۔ میں نے جو صحیح بدعت کی تعریف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کیونکہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اب میں اس لاچار شخص سے، مجبور شخص سے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ وہ کام بدعت ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ جبکہ اس کے مہک پہ جاہل بولتے ہوئے عالم جنہیں اے سے الف نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بدعت ہے جو صحابہ نے بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ بدعت ہے۔ تو اور کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف تو کر، کیا کام ہے ایسا جسے کرنے سے بدعت ہوگا؟ مثلاً قیامت تک یہ لوگ پھر ثابت بیچ نہیں میں کر بول رہے ہیں، سکتے۔ خاموش بیٹھ۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے درود شریف پڑھا، مطلب ابھی دوپہر کے 2 بجے درود شریف پڑھا اس نے، تو نہ تو اس کی حدیث ملتی ہے کہ دوپہر کے 2 بجے کے ٹائم درود پڑھنا تمہیں چاہیے، نہ تو حدیث سے ثابت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے۔ یا پھر 3 بجے تم 3 بار درود شریف پڑھو،
یا 4 بجے تم 4 بار درود شریف پڑھو، اس کی حدیثیں نہیں ہیں. تو کیا یہ اگر ہم کر لیں تو کیا یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے؟ وہی بدعت ہے. دوسری بات، اگر ہم یہ سوچے کہ ہمیں روز کم سے کم 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے تاکہ ہمارا روز کا معمول بن جائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو یہ روز 10 بار درود شریف پڑھنا نہ ہمیں کسی حدیث سے ملتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، اور نہ قرآن شریف سے. تو کیا ہم یہ 10 بار درود شریف پڑھ کے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ اکبر. دوسری بات کہ ہم قرآن شریف جو پڑھتے ہیں، تو اگر میں سوچوں کہ میں ظہر کی نماز کے بعد 3 رکوع قرآن پڑھوں یا 2-3 سورہ پڑھوں، روز کا اپنا یہ معمول بنا لوں، تو کیا میں یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی دل صحابہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، تو کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ کیا یہ بدعت ہوگی؟ تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بدعت کہتے کسے ہیں؟ صحیح بتا رہا ہوں. یہ کیا اس کے عالم کیا اگر وہ جو جا چکے ہیں وہ بھی آ جائیں، بدعت کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. انہیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم سے کوئی کہہ دے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ، تو وہ کہتے ہیں ابے تو بدعت ہے، بدعت ہے بھیا بدعت. یہ سب چیزیں انہیں سکھائی گئی ہیں. تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے یہ تو کہہ دیا کہ جو صحابہ نے نہ کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، یعنی تیرے عالم تو غلط ٹھہرے جو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے، وہ غلط ٹھہرے. چل ہم تجھے صحیح مان لیتے ہیں، 1400 سال بعد تو اکیلا صحیح پیدا ہوا ہے. تو کہہ رہا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے. تو میں پھر تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا بدعت ہے جو ہم عمل کریں؟ اگر مان لو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر نماز پڑھنے کے بعد میں 8 بار نفل پڑھوں. میں نے سوچا لاؤ میں اور عبادت کروں اللہ کی، 4-4 8 رکعت اور نماز پڑھوں. تو یہ صحابہ سے مجھے دلیل نہیں ملتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ملتی، تو کیا یہ میں نے بدعت کی، جہنم میں لے جانے والا کام ہے؟ کیا ہے، کیا ڈرامہ کیا ہے تم لوگ کا؟ پھر میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بدعت کی مجھے تعریف کر کے بتاؤ کہ بدعت کہتے کسے ہیں بھیا، کس چڑیا کو بدعت کہتے ہیں؟ پھر میں پوچھ رہا ہوں. اور فتاوی عالمگیری رحمۃ اللہ علامہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو فتاوی عالمگیری ہے، اس پر اس نے جھوٹ باندھا. سہران بھائی اس کا کچھ جواب دینے کو کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے سہران بھائی؟ بیچ میں نہیں بولے گا وہ، بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. خاموش ہوں، وہ بول رہا ہے. ایک آدمی نہیں ایک تو ہی بات کرے گا بس. بول رہا ہے، 2 آدمی نہیں دو نہیں ہوگا. نہیں بول رہا ہوں. نہیں خاموش. اچھا بول لے جا بول لے. آدھا منٹ ہے تجھے وقت دے رہا ہوں صدقے میں. چل آدھا منٹ نہیں 2 منٹ. 2 منٹ نہیں 5 منٹ ہی بول لیا. ارے تیری عبارت کا جواب دے رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو دوستو، فتاوی عالمگیری میں جو اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ، جو 500 مؤلفین ہے اس کے فتاوی عالمگیری کے مفتیان اکرام، ٹھیک ہے، اس میں جو قرآن کی بات چل رہی ہے وہ فتاوی عالمگیر رحمۃ اللہ نے اصل میں جو وہ ناقل جو وہاں سے نقل کیا گیا وہ تتر خانیہ فتاوی، جو ہمارے فقہ حنفی کی جو بڑی کتاب ہے فتاوی تتر خانیہ، اس میں سے حوالہ نقل کیا گیا ہے، جس میں یہ واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہری اور سری جو نماز کے باب میں اور دیگر اس کے کی پڑھا نہیں جاتا. جیسے کہ ہم قرآن، ہم جو نماز ہم پڑھتے ہیں جہری نمازوں میں ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے زور سے، ٹھیک ہے نا، ہم زور سے آمین بولتے ہیں، آمین زور سے بولنا یہ ایک بدعت عمل. دوسری بات، اس کے بعد کا جو ہم سورہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے دیگر ہم سورہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ سورہ پڑھنا بھی کیا ہے، وہ بدعت ہے. زور سے آواز کر کے آمین کہنا بھی بدعت ہے، بسم اللہ زور سے کہنا بھی بدعت ہے. تو اس فتاوی تتر خانیہ سے اس نقل کیا گیا ناقل اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ ائمہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ مکروہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات دوستو، اس نے کہا تھا کہ بدعت کی تعریف الحضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کرے گا. اس نے بدعت کی تعریف نے کہا کہ نہ قرآن میں بدعت کی تعریف ہے نہ حدیث میں بدعت کی تعریف ہے. اس کا مطلب یہ تسلیم کرتا ہے نہ قرآن میں بدعت کی تعریف ہے نہ حدیث میں، یعنی کہ یہ دیگر اکابر سے بدعت کی تعریف کر کے خود آدھا منٹ ہو گیا، 6 منٹ ہو گیا. خاموش بیٹھ، آپ خاموش بیٹھ جا. 6 منٹ سے زیادہ ہو گیا. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام. سن بات ہے تبھی بول رک جا 10 سیکنڈ رک جا. میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین حضرات، جو اس نے فتاوی عالمگیری پہ جھوٹ باندھا تھا کہ جمع ہو کر قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کا، تو نماز کی بات چل رہی ہے اور اس نے مطلق کہا تھا کسی بھی وقت، تو اس نے جھوٹ باندھا تھا. یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا فتاوی عالمگیری پر اس نے جھوٹ باندھا ہے. اور اب جلدی سے بدعت کی تعریف کر ورنہ 10 لاکھ روپے دے. خاموش بیٹھ جا. اب سامعین، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. پھر کہہ رہا ہے کہ فتاوی عالمگیری کے اندر اس نے جھوٹ باندھا ہے. میں نے کہا کہ یہاں لکھا ہے قل یا ایھا الکافرون پوری سورت جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے.
اب اس کی تعریف کیا ہے بدعت حسنہ کی؟ یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ بات جان لی، یہ کہتا ہے کہ بدعت حسنہ وہ کہتے ہیں جس کی اصل موجود ہے لیکن اس کو بعد میں ایجاد کیا گیا ہے۔ تو یہ تعریف کہاں سے کر رہا ہے، اس پر کوئی دلیل پیش کرے گا یہ، ٹھیک ہے؟ یہ اصل موجود ہوتی ہے بدعت حسنہ کی یا پھر یہ خود گڑھ رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے میں نے جال حق کا حوالہ پیش کیا، بدعت حسنہ کی تعریف قرآن سے بھی نہیں ہے، میں نے اس کو بار بار واضح کیا۔ حسنہ یعنی اچھا سمجھ رہا ہے تیرے نزدیک، تو میں تو مان رہا ہوں کہ تیرے دھرم میں حسنہ اور سیئہ ہوتی ہے، تو جب حسنہ ہوتی ہے تو حسنہ کی تعریف کہہ رہا ہے جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے، اور تو نے پہلے کہا تھا قرآن کی ایسے ثابت ہے، تو دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ یا تو بدعت حسنہ کہے گا تو کہے گا کہ نہیں قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت نہیں، اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں، تو کہا ہی نہیں تھا ابے قرآن چپ سے چپ آیت چپ، سے ثابت ہے، جھوٹ کیوں شروع میں بول رہا کہا ہے؟ چپ، ایک دم جھوٹ مت بول۔ جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بول، چل آگے بڑھ، جھوٹ مت بول۔ اب سامعین ریکارڈنگ موجود ہے، آپ سن لیں۔ شروع میں اس نے کہا عید میلاد النبی کے حوالے سے کہ قرآن کی آیات موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہے، آپ پیچھے جا کر سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی اصل موجود ہے۔ اچھا، یہ جو کہہ رہا قل یا ایھا الکافرون کہ میں نے عبارت اس لیے یہ بات سمجھانے کے لیے پیش کی، یہ کہتا ہے کہ جو چیز اصل موجود نہ ہو، جبکہ یہاں پر بدعت عدم ثبوت کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے جماعت کے ساتھ، یا تو پھر یہ کوئی نص پیش کر دے اس کے خلاف میں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس کے خلاف کوئی نص پیش کر دے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا، کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، نماز میں مطلق کہا ہے۔ میں نے مطلق اور خاص کی بات ہی نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ عدم ثبوت کی بنیاد پر یہاں بدعت کہا گیا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں اس کی مکاری دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ احمد رضا خان بریلوی سے حوالہ پیش کر رہا ہے، اس کے پاس نہیں ملا، تو بیچارہ بالکل جاہل ہے، کیونکہ یہ اصول مناظرہ سے بھی بالکل واقف نہیں ہے۔ تیری کتابیں تیرے خلاف حجت ہوگی لیکن تیری کتابیں ہمارے خلاف حجت نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا جاہل آدمی ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اکابر کی جو ہم عبارت اس کے خلاف، یہ کہتا ہے کہ نہیں جو، ارے چپ رہا نا بے، چپ رہا، یہ کہتا ہے کہ اس کے اکابر جو ہیں، اگر تو اس کے اکابر کی عبارت پیش کر رہا ہے تو پھر اس کی پوری بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اس کی جہالت یہ ہے کہ اس کے جو علماء کہہ رہے ہیں تو یہ اس کے خلاف حجت ہوگی، ہمارے خلاف نہیں حجت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، مسلمہ اصول الزام الخصم بما ہوا قائلہ، ٹھیک ہے؟ تو اس نے حوالہ پیش کیا احمد رضا خان بریلوی کی، ایک بھی عبارت کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے عبارت جو پیش کی فتاوی رضویہ سے کہ یہاں پر نو ایجاز جس کو مکروہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ پہلے یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا، نہ صحابہ نہ تابعین کے کسی دور میں تھا، تو یہ نہ ہونا، ابے چپ ایک دم خاموش بیٹھ، یہ نہ ہونا اس بات کی بدعت اور مکروہ پر یہ کہہ رہا ہے، اسے نتیجہ نکال رہا ہے، یعنی عدم ثبوت، ان زمانے میں عدم ثبوت کی بنیاد پر یہ بدعت کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو تیرے گھر سے حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ کہتا صحابہ نے بھی نہیں کیا، وہ یہ صحابہ نے بھی نہیں کیا، وہ بدعت ہوگا، تو یہ تو میں تیرے گھر کے اصول سے ثابت کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہ کہتا توڑ مڑوڑ کی عبارت پیش، کوئی توڑ مڑوڑ کی عبارت ہے، بالکل واضح یہاں اصول لکھا ہے، ہر وہ شے جس کا مقتضا پایا جائے اور کوئی معنی بھی موجود نہ ہو، پھر اس کو ترک کر دینا اس بات پہ دال ہے کہ اسے چھوڑا گیا تو کم از کم یہ عمل مکروہ ضرور ہوگا، اور اس عمل کو چھوڑا بھی گیا، جیسے کہ میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی اور غلام رسول سعیدی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی مانا ہے کہ یہ خیر القرون میں یہ چیزیں نہیں ہوئی، تو اس کا چھوڑنا اس بات پر دال ہے کہ یہ عمل مکروہ ضرور ہے احمد رضا خان بریلوی کے اس اصول کے مطابق۔ تیسرا بھی حوالہ میں نے اس کے سامنے پیش کیا، ارے یار چپ رہا، اس کا حوالہ پیش کیا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز وہی چیز کرتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، تو یہ کچھ ثابت نہیں کر رہا، خود اسی کے اصول سے اسی کے اکابر مکروہ ثابت کر رہے، بدعت کا حکم لگا رہا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں یہ لکھتا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، اسکین بھیج دے، ہر اسکین میں خود ہی ذلیل ہو رہا ہے، ہمارا اسکین دے بھیا، اسکین دے، لے صاحب، ارے کہاں یہ، ہاں پہلے بھی ذلیل ہوا، جامع صغیر سے نقل کرے علامہ امام احمد رضا خان قدس مولا تعالی۔ جی، تو کہتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر ان کی جنازہ نہ پڑھنا دلیل روشن واضح ہے
کہ جنازہ غیب پر نماز ناممکن تھی، ورنہ ضرور پڑھتے کہ مقتضا بمکال و فور موجود اور معنی مفقود لا جرم نہ پڑھنا قصدن باز رہنا تھا۔ جس امر سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے عذر مانے بالمقصد احتراز فرمائے وہ ضرور امر شرعی و مشروع نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تو غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جسے حضور احتراز فرمائے وہ عمل کیا ہوگا؟ امر شرعی و مشروع نہیں ہو سکتا، جس عمل کو حضور کبھی قدر کی ہو۔ اور جو عید میلاد، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عید کیا میلاد کرنا ہے، النبی ایسا کر آپ کیا علیہ رہا ہے، یہ تو السلام بہکا رہے ہیں۔ جو نبی عید میلاد النبی کبھی بدعت پہ منائے کہاں ہی چلا نہیں گیا؟ گئے تو وہ عمل غیر مشروع بالاولا ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غیر مشروع بالاولا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، نہ احمد رضا خان بریلوی نے جو اس کے بدعتی کو اصول بنائے وہ بھی ثابت نہیں کیا کچھ۔